أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ارشادات فرمودات۔ فرمایا سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ اس مذہب کی تعلیم سے ایسے راست باز پیدا ہوتے ہیں جو محدث کے درجے تک پہنچ جائیں، جن سے خدا تعالیٰ آمنے سامنے کلام کرے، اور اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی اول نشانی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راست باز جن سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، حامیم سجدہ آیت 31۔ سو یہی معیار حقیقی سچے اور زندہ اور مقبول مذہب کا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نور صرف اسلام میں ہے۔ دوسرے مذاہب اس روشنی سے بے نصیب ہیں، اور ان مذاہب کے بطلان کے لیے یہی دلیل ہزار دلائل سے بڑھ کر ہے کہ مردہ ہرگز زندہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ اندھا سجاکے کے ساتھ پورا اتر سکتا ہے۔ کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے۔ فرمایا یہ عاجز تو ماس اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے، اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ فرمایا میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے یہ ثابت ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے اندر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری صفتیں سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے، یعنی ہر عالم میں، نطفہ میں، مضغہ وغیرہ میں، سارے عالموں میں، غرض ہر عالم میں، پھر رحمان ہے، پھر رحیم ہے، اور مالک یوم الدین ہے۔ اب ایاک نعبد جو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت صفات کا پرتاؤ انسان کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ کمال عبد انسان کا یہی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاوے، اور جب تک اس مرتبہ تک نہ پہنچ جاوے نہ تھکے نہ ہارے۔ اس کے بعد خود ایک کشش اور جذب پیدا ہو جاتا ہے جو عبادت الہی کی طرف اسے لے جاتا ہے، اور وہ حالت اس پر وارد ہو جاتی ہے جو یفعلون ما یؤمرون کی ہوتی ہے۔ 30 اکتوبر سن 1900 حسب معمول حضرت اقدس امام ہمام علیہ السلام سیر کو تشریف لے گئے۔ راستے میں حضور نے فرمایا میرے دعوے کا فہم کلید ہے نبوت اور قرآن شریف کی۔ جو شخص میرے دعوے کو سمجھے گا، نبوت کی حقیقت اور قرآن شریف کے فہم پر اس کو اطلاع دی جائے گی، اور جو میرے دعوے کو نہیں سمجھتا اس کو قرآن شریف پر اور رسالت پر پورا یقین نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف میں جو یہ آیت آئی ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، سورہ غاشیہ آیت 18، یہ آیت نبوت اور امامت کے مسئلے کو حل کرنے کے واسطے بڑی معاون ہے۔ اونٹ کے عربی زبان میں 1000 کے قریب نام ہیں، اور پھر ان ناموں میں سے ابل کا لفظ جو لیا گیا ہے اس میں کیا اثر ہے؟ کیوں الی الجمل بھی تو ہو سکتا تھا؟ فرمایا اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جمل ایک اونٹ کو کہتے ہیں اور ایبل اس میں جمع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو چونکہ تمدنی اور اجتماعی حالت کا دکھانا مقصود تھا، اور جمل میں جو ایک اونٹ پر بولا جاتا ہے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا، اس لیے ایبل کے لفظ کو پسند فرمایا۔ اونٹوں میں ایک دوسرے کی پیروی اور اطاعت کی قوت رکھی گئی ہے۔ دیکھو اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے
اور وہ کس طرح پر اس اونٹ کے پیچھے ایک خاص انداز اور رفتار سے چلتے ہیں، اور وہ اونٹ جو سب سے پہلے بطور امام اور پیشراؤ کے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو بڑا تجربہ کار اور راستے سے واقف ہو۔ پھر سب اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے برابر رفتار سے چلتے ہیں، اور ان میں سے کسی کے دل میں برابر چلنے کی حوث پیدا نہیں ہوتی جو دوسرے جانوروں میں ہے، جیسے گھوڑے وغیرہ میں۔ گویا اونٹ کے سرشت میں اتباع امام کا مسئلہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے افلا ینظرون الی الابل کہہ کر اس مجموعی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے، جبکہ اونٹ ایک قطار میں جا رہے ہوں۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ تمدنی اور اتحادی حالت کو قائم رکھنے کے واسطے ایک امام ہو۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ قطار سفر کے وقت ہوتی ہے، پس دنیا کے سفر کو قطع کرنے کے واسطے جب تک ایک امام نہ ہو، انسان بھٹک بھٹک کر ہلاک ہو جاوے۔ پھر اونٹ زیادہ بارکش اور زیادہ چلنے والا ہے، اس سے صبر و برداشت کا سبق ملتا ہے۔ پھر اونٹ کا خاصہ ہے کہ وہ لمبے سفروں میں کئی دنوں کا پانی جمع رکھتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ پس مومن کو بھی ہر وقت اپنے سفر کے لیے تیار اور محتاط رہنا چاہیے، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، فإن خیر الزاد التقوی، سورہ بقرہ آیت 98۔ انظر کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا بچوں کی طرح دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے اتباع کا سبق ملتا ہے کہ جس طرح پر اونٹ میں تمدنی اور اتحادی حالت کو دکھایا گیا ہے اور ان میں اتباع امام کی قوت ہے، اسی طرح پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع امام کو اپنا شعار بناوے، کیونکہ اونٹ جو اس کے خادم ہیں ان میں بھی یہ مادہ موجود ہے۔ کیف خلقت میں ان فوائد جامع کی طرف اشارہ ہے جو ابل کی مجموعی حالت سے پہنچتے ہیں۔ سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی انہی حیرت انگیز اسرار اور معارف کی بنا پر فرماتے ہیں، دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔